آرتھر ایش ٹینس کا عظیم کھلاڑی، وہ امریکہ کا واحد سے افام کھلاڑی تھا جو اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت ویمبلڈن، یو ایس اوپن اور آسٹریلیا اوپن تک پہنچا اور کئی اعزاز حاصل کیے۔ جب وہ مسلسل جیت رہا تھا، انہی دنوں وہ ایڈز جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کئی سال تک یہ بات چھپائے رکھی، لیکن بالآخر 1992 میں اپنی موت سے 1 سال پہلے اس نے اعلان کیا کہ میں ایڈز کی گرفت میں ہوں۔ یہ خبر سن کر اس کے مداح، اس کے فینز صدمے میں چلے گئے، کیونکہ لوگ اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ اسے دنیا بھر سے محبت کے خطوط ملنے لگے۔ ایک مداح نے لکھا، آرتھر، خدا نے صرف تمہیں کیوں اس موذی مرض کے لیے چنا؟ آرتھر نے جو اسے جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے لکھا، دنیا بھر میں 5 کروڑ بچوں نے ٹینس کھیلنا شروع کیا۔ ان میں سے 50 لاکھ اچھی طرح کھیلنا سیکھ گئے۔ 5 لاکھ بچوں نے پیشہ ورانہ مہارت حاصل کی اور 50,000 ایسے تھے جو بین الاقوامی مقابلوں تک پہنچے۔ ان میں سے 5,000 نے گرینڈ سلام مقابلوں تک رسائی حاصل کی۔ انہی میں سے 50 لڑکے ویمبلڈن تک پہنچے۔ 4 لڑکوں نے سیمی فائنل کھیلا، ان میں سے 2 فائنل تک پہنچے۔ ایک خوش نصیب نے فائنل جیتا۔ دنیا بھر میں اس فتح کی دھوم مچی، اور تمہیں معلوم ہے ویمبلڈن کی جیت کا اعزاز حاصل کرنے والا کون تھا؟ وہ میں تھا۔ جب میں ویمبلڈن کی ٹرافی اٹھائے اور فخر سے سینہ چوڑے کیے کھڑا تھا، تو اس وقت میں نے خدا سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے اس اعزاز کے لیے صرف مجھے ہی کیوں چنا۔ لہٰذا آج مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم نے مجھے اس مرض میں کیوں مبتلا کیا۔ دوستو، ہم پر اللہ نے کرم کیا اور ہمیں عالم ارواح سے عالم دنیا میں بھیجا۔ اسی نے ہمیں زندگی کی دولت عطا کی۔ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے ہم انسانی حیات کو بھی محدود نہیں سمجھ سکتے۔ ہم زندگی کو صرف راحت یا صرف درد نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی اس پیمانے سے زندگی کو ماپ سکتے ہیں۔ جو شخص زندگی کو لذت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے اور ہمیشہ آرام و راحت کا طلبگار رہتا ہے، تو وہ معمولی تکلیف پر بھی چلانے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص زندگی کو غم اور دکھ کا مجموعہ سمجھتا ہے، وہ ہر وقت مایوس رہتا ہے۔ اسے اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی، اسی وجہ سے اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں اور خواہش کے باوجود بھی ہم انہیں بدل نہیں سکتے، اس کے بارے میں شریعت نے صبر کا حکم دیا ہے۔ برداشت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس تکلیف میں میرے لیے خیر ہوگی۔